مجھے دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ جدید زندگی کی پیچیدگیاں جیسے ٹیکنالوجی ہو گئی، مسابقتی ماحول اور خاندانی توقعات ورک لائف بیلنس کو مشکل بنا رہی ہے۔ نئی نسل کے لیے کامیابی کے جو پیمانے ہیں وہ اب بدل چکے ہیں، جہاں ڈیجیٹل مہارتیں، تخلیقی صلاحیتیں اور ذاتی برانڈنگ اہمیت اختیار کر چکی ہے، وہاں آپ خود کو وقت دیں، سکون حاصل کریں، آپ بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ ہمیں اسلامی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ ہمیں توازن سکھاتا ہے، اعتدال پسندی ہمیں سکھاتا ہے، قناعت کا راستہ ہمیں اسلام نے دکھایا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہم پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، سٹریس سے بچ سکتے ہیں اور ہم ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں سوئٹزرلینڈ کے اس خوبصورت مقام سے اسٹریس مینجمنٹ اور ذاتی زندگی میں توازن کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور مفید گفتگو کے ساتھ ایک خوبصورت ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اسٹریس مینجمنٹ اور ذاتی زندگی میں توازن قائم کرنا آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ جدید زندگی کی مصروفیات کو آپ دیکھیں، کام کے دباؤ کو آپ دیکھیں اور ذاتی ذمہ داریوں کو آپ مینج کریں، انسان کو اکثر ذہنی دباؤ، نفسیاتی پریشانی کا وہ شکار ہوتا ہے، اور اسٹریس مینجمنٹ ذاتی زندگی میں جو تسلسل ہے، جو توازن ہے، اس میں آپ کیسے خوبصورت زندگی گزاریں گے، اس کے بارے میں آج آپ سے انتہائی مفید گفتگو کروں گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں توازن لانا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہے وہ وقت کی منصوبہ بندی ہے۔ یہ سب سے اہم عنصر ہے۔ اپنے کام اور ذاتی زندگی کے مخصوص اوقات اگر آپ مقرر کریں گے اور غیر ضروری سرگرمیوں سے آپ پرہیز کریں گے کہ مجھے اس کام میں نہیں پڑنا، اس سے آپ کے جو ذہنی دباؤ ہے اس میں انتہائی کمی آپ کو نظر آئے گی، اور آپ کی زندگی بھی انتہائی بہتر انداز سے آپ گزار سکیں گے۔ دوسری بات سیلف کیئر ہے، اپنی دیکھ بھال ہے۔ اسٹریس مینجمنٹ کے لیے خود کی جو آپ کی دیکھ بھال ہے، آپ کی زندگی ہے، وہ انتہائی ضروری ہے۔ جسمانی اور ذہنی صحت کا آپ خیال رکھیں، مناسب نیند آپ کریں، آپ کاموں سے ذرا نکلیں، صحت مند خوراک کریں، اور جسمانی سرگرمیاں ذہنی سکون کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ آپ اس کا خیال رکھیں، آپ خود کو ریلیکس کریں، آپ خود کو انتہائی طریقے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس میں آپ ریلیکس کرنے کے لیے خود کو وقت دیں، آپ خود کو ریلیکس رکھیں۔ اپنے روزمرہ کے معمولات میں ریلیکس کرنے کے لیے آپ ہمیشہ خود کو وقت دیں، آپ اپنے لیے وقت نکالیں۔ سارا دن کام کرنا یہ آپ کو تھکا دے گا۔ آپ یوگا کریں، کوئی پرسکون سی جگہ پر جائیں، آپ اچھی تفریح والی جگہوں پر جائیں، پارکس میں جائیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، بیوی بچوں کے ساتھ مثبت تعلقات کو فروغ دیں۔ اچھے اور مثبت لوگوں کے ساتھ جب آپ وقت گزاریں گے یہ بھی آپ کے سٹریس کو کم کرے گا، اور آپ اچھے دوستوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اپنے خاندان والوں کو وقت دیں۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے، سارا دن اسکرین کو دیکھنا، موبائل یوز کرنا، سوشل میڈیا یوز کرنا، یہ بھی آپ کو تھکا دیتا ہے، اس سے بھی ذرا باہر نکلیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ حدود کا تعین کریں اور آپ دیکھیں کہ ضرورت سے زیادہ کام یا ذاتی مسائل کو زندگی پر حاوی نہ ہونے دے۔ یہ بھی آپ کے دماغ پر پھر بوجھ ڈالتا ہے۔ ہر چیز کا آپ اپنے لیے ایک وقت مقرر کریں، اس سے بھی آپ کی زندگی انتہائی ریلیکس ہو جائے گی۔ اور جو آپ کی زندگی کی پیچیدگیاں ہیں اس پر آپ غور کریں، کون سی چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے، کون سی چیز آپ کے ذہنی اور جسمانی دباؤ کا ذریعہ بن رہی ہے، اس کو خود سے دور کریں۔ آج کل کے جدید دور میں
لائف بیلنس کرنا یہ اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ کام اور ذاتی زندگی کے درمیان توازن قائم کرنا انتہائی مشکل ہے، اور اس کو اگر آپ مینج کر جاتے ہیں تو آپ ایک خوبصورت زندگی پھر جئیں گے انشاءاللہ۔ اور ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اس کو بھی کم کرنا چاہیے۔ جدید ٹیکنالوجی جیسے موبائل ہو گئے، ای میلز ہو گئی، سوشل میڈیا ہو گیا، انہوں نے بھی لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہر وقت سوشل میڈیا کے ساتھ اور اسکرین کے ساتھ ہم منسلک ہوتے ہیں۔ دفاتر کے بعد بھی اگر آپ نے غور کیا ہے تو لوگوں کو ای میلز آتی ہیں، وہ فونز کالز وصول کرتے ہیں، جبکہ چھٹی کے بعد آپ ان چیزوں کو بالکل ترک کر دیں۔ اس سے بھی آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں خلل نہیں پڑے گا، اور آپ سکون کے ساتھ اپنی خوبصورت زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے حجرے میں، ڈیرے پر، بیٹھک میں خوبصورت زندگی آپ پھر گزاریں گے۔ آج کے دور میں کام کی مسابقت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لوگ اپنی نوکری میں ترقی کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں وہ کیا نقصان کرتے ہیں؟ ان کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے اس پر ان کو پھر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے معمولات سے بھی پھر نکل جاتے ہیں، وہ ان کی زندگی غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ مسجد کو بھی نہیں جاتے، اذان سنتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں سنتے ہیں، مگر ہمیں نماز کی فرصت بھی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کے کام کے اوقات غیر متوازن ہیں، جس سے وہ اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ اللہ بلاتا ہے مسجد کی طرف، ہم مسجد نہیں جاتے۔ اب دفتر میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے اوقات میں آپ اضافہ بھی کر لیتے ہیں، پیسے زیادہ مل جائے۔ اب فری لانسنگ جیسی ہو گئی، اس کی سرگرمیاں ذاتی وقت کو محدود کر دیتی ہیں۔ ان سے آپ نکلیں، آپ اپنے خاندان کو وقت دیں، معاشرے کو وقت دیں، سماجی جو چیزیں ہیں ان پر آپ غور کریں، تو آپ کی زندگی پھر بہترین ہوگی۔ اب جدید معاشرے میں خاندانی اور سماجی توقعات بھی بڑھ گئی ہیں، ہر ایک پر یہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ لوگ کام اور خاندان دونوں کی توقعات پوری کرنے میں اکثر، اگر آپ نے غور کیا ہے، وہ ناکام رہتے ہیں، جس سے بھی ذہنی دباؤ ایک دم بڑھ جاتا ہے۔ انسان کو پھر نیند بھی نہیں آتی، نیند کے لیے بھی پھر 2-2 3-3 گولیاں انسان کھاتا ہے۔ نئی نسل کے لیے کامیابی کے جو جدید پیمانے ہیں اس پر آپ غور کریں، اس کو آپ سوچیں اور اس پر آپ قابو پانے کی پریکٹس کریں۔ نئی نسل کے لیے کامیابی کے پیمانے جو ہیں وہ بدل چکے ہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ نے غور کیا ہے تو کامیابی کے جدید پیمانے وہ انتہائی تیزی سے زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان تبدیلیوں کو جلدی نوٹ کر لیا اور جلدی اس پر قابو پا لیا تو آپ بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، اب نئی نسل کے لیے کامیابی میں ڈیجیٹل مہارتیں حاصل کرنا انتہائی اہم ہے، جیسے کہ کوڈنگ ہو گئی، ڈیٹا انالیسز ہو گیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا علم اگر آپ کو آتا ہے تو آپ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی حاصل کرنے کے لیے یہ مہارتیں انتہائی ضروری ہو گئی ہیں، آپ اس کو سیکھیں۔ اب وقت بدل چکا ہے، تو جب آپ اپنے آپ میں خود اپنی لائف میں جدت پسندی کو لائیں گے، آپ خود کو جلدی بدلیں گے، آپ اس چیز کا ادراک کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کریں گے، کیونکہ کامیابی کا دار و مدار تخلیقی صلاحیتوں اور جدت پر ہوتا ہے۔ نئی نسل کو پرواہ بھی نہیں ہے، نئی نسل کو پرانی روایات کی بجائے اب نئے اور منفرد آئیڈیاز کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں اور وہ کامیاب زندگی گزار سکیں۔ کل ان کی بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، بھائی ہوں گے، بہن ہوگی، ماں باپ والدین آپ کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، آپ پہ خرچہ کرتے ہیں، پیسے آپ پہ لگاتے ہیں۔ آج کل کامیابی کے لیے جو ذاتی برانڈنگ بھی ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ سوشل میڈیا اور آن لائن جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر
اپنی آپ ایک منفرد شناخت بنائیں. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ آپ کی کامیابی کا پہلا قدم ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پر ہر ایک نے ایک چیز پکڑی ہوتی ہے, اسی پر وہ ویڈیوز بناتا ہے, وہ پھر آگے لے کر جاتا ہے, پھر اس سے لاکھوں کروڑوں روپے بھی کماتا ہے. اب نئی نسل کے لیے کامیابی میں معاشرتی ذمہ داری کا احساس بھی انتہائی ضروری ہو گیا ہے. اگر آپ ماحولیات پر سوچیں گے, سماجی انصاف پر بات کریں گے, انسانی حقوق کی جو روایات ہے آپ اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے, آپ لوگوں میں شعور بیدار کریں گے, اس پر اگر آپ کام کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی دیں گے. میری ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے. میں نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کڑا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے پاؤں پر آپ کڑے ہو جائیں. اس سے آپ کے جو مالی استحکام ہے وہ بھی بڑھ جائے گا اور زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ کا توازن بھی قائم ہو جائے گا. اگر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. ورک لائف بیلنس کا قیام اب انتہائی ضروری ہو گیا ہے اور یہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اس پر غور کریں, آپ اس پر سوچیں کہ ہم کیسے ایک بہترین اور خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں. اور میں ہر ویڈیو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے, اسلام نے ہمیں کس چیز کی طرف مائل کیا ہے. اب اسلام سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اسلام میں اس کے لیے واضح احکامات موجود ہے. سب سے پہلے آپ اپنے اوقات کی پابندی کریں. اگر آپ اپنے اوقات کی قدر کریں گے تو اسلام وقت کی قدردانی کو اور بہتر منصوبہ بندی پر زور دیتا ہے. قرآن و حدیث میں وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے اپنے فرائض کو صحیح وقت پر ادا کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. قرآن سے ثابت ہے, احادیث سے ثابت ہے. اگر آپ اپنے اوقات کی پابندی کریں گے, وقت کی پابندی انتہائی اہم ہے. اسلام ہمیں وقت کی قدردانی اور بہتر منصوبہ بندی پر ہمیشہ زور دیتا ہے. قرآن و حدیث میں وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے اور اپنے فرائض کو صحیح وقت پر ادا کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. اگر ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں گے, وقت کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور کامیابی عطا کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر بہت سے لوگ نہیں کرتے, ایک صحت اور دوسرے وقت کی پابندی. اگر ہم اپنے صحت کی اور وقت کی پابندی کریں گے تو اس سے ہماری زندگی میں اعتدال اور توازن آئے گا. اسلام ہر کام میں اعتدال اور توازن کو پسند کرتا ہے. اگر ہم اسلامی اصولوں پر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور کامیاب کریں گے. عبادات ہو گئی, کام ہو گیا, ذاتی زندگی کے درمیان توازن قائم کرنا اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں ترجمہ پڑھتا ہوں, مفہوم ہے, ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے. اس کا مطلب میں آپ کو علماء زیادہ بہتر انداز میں سمجھا سکتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر چیز میں اعتدال رکھنا ہے. محنت اور رزق کا بھی اپنا ایک دائرہ ہے, اس کا اپنا ایک اصول ہے. اس کے حصول کی کوشش کے لیے بھی اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. اسلام میں کام اور محنت کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. مگر میں تمام نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم اور روح کو بھی آرام دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء نے کیا فرمایا, مفہوم ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے.
सारा दिन काम करते हैं, खुद को थका देते हैं। यानी काम में मेहनत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको आराम और खुद की देखभाल करने की भी इंतहाई सख्त जरूरत है। यह भी बहुत लाजिम है। अगर आप में किनात नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है और सारा दिन आप खुद को थकाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? फिर हम में और मगरिब में क्या फ़र्क है? इस्लाम किनात पसंदी को और शुक्रगुजारी को पसंद करता है। इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है, जो कुछ हमारे पास है उस पर आप मुतमईन हो जाएं। अल्लाह की कसम, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। किनात इंसान को ज़हनी सुकून फराहम करता है और स्ट्रेस से बचने में ये इंतहाई मददगार चीज़ है। अगर आप शुक्र करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो आप तमाम परेशानियों से बच जाएंगे। ख्वाहिशात पर मुसलमान ज़िंदगी नहीं गुजारता, बल्कि ज़रूरियात पर मुसलमान ज़िंदगी गुजारता है। ख्वाहिशात तो पूरी दुनिया भी आपको मिल जाए फिर भी पूरी नहीं होती। आप मुशावरत करें, हिकमत अमली से काम करने पर आप अपनी ज़िंदगी को सुकून वाली बना सकते हैं। ज़िंदगी के हर फैसले में हिकमत, तदब्बुर और मशवरा आप शुरू कर लें। अपने माँ बाप के साथ बैठें, बहन भाइयों के साथ बैठें। आपका काम हो गया, कारोबार हो गया, ज़ाती ज़िंदगी हो गई, मामलात हो गए, उसमें आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को तलाश करें। अल्लाह खुद फरमाते हैं, और अपने मामलात में उनसे मशवरा करो। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया है कि आप अपने कामों में लोगों से मशवरा करें। और अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप अपने असहाब के साथ मशवरा किया करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट और ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करना आज के दौर का एक अहम चैलेंज है। इसलिए मैंने आज इस पर व्लॉग बनाया। यकीनन आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मुझे देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जदीद ज़िंदगी की पेचीदगियाँ जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, मुसाबिकती माहौल और ख़ानदानी तवक्कुआत वर्क लाइफ बैलेंस को मुश्किल बना रही है। नई नस्ल के लिए कामयाबी के जो पैमाने हैं वो अब बदल चुके हैं। जहां डिजिटल महारतें, तख्लीकी सलाहियतें और ज़ाती ब्रांडिंग अहमियत इख्तियार कर चुकी है, वहां आप ख़ुद को वक्त दें, सुकून हासिल करें, आप बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। हमें इस्लामी तालीमात पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। वो हमें तवाज़ुन सिखाता है, एतदाल पसंदी हमें सिखाता है, किनात का रास्ता हमें इस्लाम ने दिखाया है। और इंशाअल्लाह अगर हम इस पर चलेंगे तो हम परेशानियों से, मुसीबतों से, स्ट्रेस से बच सकते हैं और हम एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यही हमारा दीन है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों जहानों के सरदार इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी हमारे साथ कामयाबी का वादा है। मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं स्विट्ज़रलैंड के इस खूबसूरत मकाम से आपके साथ मुखातिब था। आज मैं एक बहुत ही शानदार मौजू के साथ मैंने आपसे बात की। यकीनन आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और मेरी वीडियोस देखने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।